अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फरजाना खलल के नावल कोई इश्क वक्त ग़ुरूब सा के 14वें हिस्से के साथ हाजिर हूँ। बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं नावल की जानिब। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? दिल में करीम ने उसे एक बड़ी सी गाली से नवाजा। फिर वो घूम के अगली नशिस्त की तरफ आया। अमीना बर्फ के तोदे में ढल चुकी थी, कांटों तो बदन में लहू नहीं के मुतरादिफ। उसने दरवाज़ा खोला। परेशान मत होना, मैं शाम को आकर तुम्हारी खाला से बात करूंगा। मुस्तफ़ा ने उसके यख ठंडे हाथ को जरा सा छुआ। अमीना छोटे छोटे कदम उठाती घर की तरफ चल दी। वादे के मुताबिक वो शाम को आया था और उसने दोनों मियाँ बीवी से अमीना का हाथ मांगा। खदीजा तो चेहरे से ही नीम रजामंद लग रही थी। हम कल तक सोच कर बताएंगे, करीम ने झट से जवाब दिया। आप जितना मर्जी सोच लें, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। उसके चेहरे पे नागवारी की लकीरें उभरी। उसने सहन में 4 सू नजर दौड़ाई, मगर वो नहीं थी। वो सुस्त मगर मजबूत कदमों से चलता घर से बाहर जा चुका था। ये लड़का इस तरह बात करता है जैसे लड़की उसके बाप की जागीर है। करीम ने स्टील के जग को जोरदार ठोकर से उड़ाया। खतीजा उसके इस शदीद रद्द अमल को समझ नहीं सकी। दूसरे दिन करीम उनके घर पहुंच गया। मुस्तफ़ा ने उसे बाइज्जत तरीके से बिठाया। उसकी खातिर मदारात में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मगर मैं जहाँ इसका रिश्ता पहले करना चाहता था, वो लोग मुझे जहेज और दीगर अखराजात के लिए 25 लाख रुपए दे रहे थे। अब बच्ची खाली हाथ तो नहीं भी आई जा सकती। वो कान खुजाकर बोला। मुस्तफ़ा ने उसकी बात तहम्मुल से सुनी। चेक या कैश? बस 3 लफ्ज़ बोले। कैश साहब, मैं अनपढ़ बंदा चेक कहाँ लिए फिरूंगा। ठीक है, 2-3 माह के अंदर रकम तुम्हें मिल जाएगी। इतना कहकर वो बिना उसे देखे कमरे में चला गया था। करीम की सचमुच लॉटरी निकल आई थी। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक बेसहारा बच्ची उसे लखपति बना सकती है। मुस्तफ़ा, करीबी फैक्ट्री में काम करने वाला एक लड़का रोज़ मेरा पीछा करता है। उसे ज़रा बाइज्जत तरीके से समझा देना। अमीना आज हबीबा के साथ घर आई हुई थी। मुस्तफ़ा कल वापस जा रहा था। मैं उसकी जान निकाल लूँगा, और तुम कह रही हो बाइज्जत तरीके से बात करना। उसे अमीना पे शदीद गुस्सा आया। ज़्यादा इज़राइल बनने की ज़रूरत नहीं। अमीना हल्के फुल्के लहजे में कहकर हंसने लगी। ज़रा फासला रखकर मेरे पीछे रहना। ये बीच से ज़रा फासला कभी कम ना करना। उसने अमीना की जानिब झुककर सरगोशी की। वो महज सर हिलाकर रह गई। मुस्तफ़ा ने उसे देख लिया और फिर पता नहीं कौन सी ज़ुबान में समझाया कि उसके बाद अमीना ने उसे कभी नहीं देखा। एक सुकून ने उनके घर भी आना जाना शुरू कर दिया था कि एक सर्द दोपहर को खदीजा एक्सीडेंट में मौके पर ही हलाक हो गई। उस दिन अमीना को लगा था कि वो आज यतीम हुई है। हबीबा को सहारा देने की खातिर उसने अपना दुख छुपा लिया था। कुछ दिन गुमसुम रहने के बाद करीम पहले की तरह भला चंगा हो गया था। उसे इन्हीं दिनों तमाम रकम कैश की सूरत मिल गई थी और उसके शातिर जहन ने कई मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। अब उसके रास्ते का कांटा खदीजा भी नहीं थी। अब वो खुल के खेल खेल सकता था। उसने एक नौजवान के साथ मिलकर खेल रचाने का फैसला किया। वो सर्दियों की एक पुरहोल शाम थी। चरिंद परिंद इंसान अपने अपने घरों में गर्म लिहाफों में दुबके हुए थे। उसे 1 माह के अंदर उसने सारा इंतज़ाम कर लिया था। 2 दिन बाद उसकी दुबई की फ़्लाइट थी। उसे मुस्तफ़ा का थप्पड़ याद था। उसे मुस्तफ़ा का लहजा भी नहीं भूला था। साली, फ़कीर की बेटी महलों में रहेगी। उसने अमीना को गलीज़ गालियाँ दी। उसे उमामा की अकड़ भी नहीं भूलती थी। वो हसद में मुब्तला हो चुका था। वो नहीं चाहता था कि अमीना इस कदर ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारे। उसने उसे तबाह करने का पूरा मंसूबा बना लिया। उसकी छोटी सी बैठक में 3 गवाह, एक काजी और एक दूल्हा फूलों के हारों से लदा फंदा था। अमीना मेरे अलावा किसी की हमसफ़र नहीं हो सकती। एक बीती दोपहर का जुमला उसके कानों में गूंजा। पैसे भी गए और लड़की भी गई। खुदा की शान देखो, बर्तन मांजने वाली महलों की रानी बनने के ख्वाब देख रही है। आज मुस्कुराहट उसके होठों से चिपकी हुई थी। हबीबा, अमीना, आ जाओ। इन दोनों के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि क्या होने वाला है। इल्म तो करीम को भी नहीं था कि क्या होने वाला है। वो दोनों अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गईं। नौजवान पे नज़र पड़ते ही अमीना का रंग फ़ोक हुआ।
بچی آ گئی ہے قاضی صاحب، نکاح شروع کیجیے۔ اس نے امینہ کا بازو دبوچ کر اسے گھسیٹا، پھر مولوی کے پہلو میں بٹھایا۔ وہ لب بھینچ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ اگر ابھی نہیں مانے گی تو پھر اس کے بجائے تیرا نکاح مجھ سے ہوگا، بہتر یہی ہے کہ مان جا۔ وہ حلق پھاڑ کے چیخا۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ شہباز، دروازہ کھولنا، مٹھائی والا ہوگا، اس نے گواہان میں سے ایک کو مخاطب کر کے کہا۔ دروازہ کھلنے پر جو شخص اندر آیا اسے دیکھ کر کریم کا چہرہ تاریک ہوا اور اسے دیکھ کر امینہ کی سانس بحال ہوئی۔ 1 منٹ لگا تھا اسے تمام صورتحال سمجھنے میں۔ مولوی اور کریم کے چنگل میں بیٹھی امینہ کو دیکھ کر ایک درد اس کے سینے میں اٹھا تھا۔ وہ خون آشام آنکھوں سے کریم کو دیکھنے لگا۔ دوسرے پل وہ ہار پہنے لڑکے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس سے اگلے پل اس نے اس کے چہرے پہ پوری قوت سے تھپڑ مارا تھا۔ کہا تھا امینہ کا پیچھا مت کرنا، اور یہ تم کیا کرنے جا رہے تھے؟ دکھ سے اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اس نے اچانک اپنی بھاری جیکٹ سے پسٹل نکالا۔ نہیں مصطفیٰ، مجھے معاف کر دو، میرے پاس ریٹرن ٹکٹ بھی ہے، میں 1 گھنٹے بعد واپس چلا جاؤں گا، مجھ پہ کوئی بھی شک نہیں کر سکتا، اگر زندگی چاہتے ہو تو جیسا میں کہوں کرتے جاؤ۔ اس نے پسٹل کریم کی کنپٹی پہ رکھا۔ مولوی سے کہو حبیبہ کا نکاح اس لڑکے سے پڑھائے۔ یک کمرے میں اس کا سرد شفاف لہجہ گونج کی مانند ابھرا۔ امینہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کے لب پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، کریم منمنایا، میں صرف 3 تک گنوں گا، اگر یہ امینہ کے قابل تھا تو تمہاری بیٹی کے کیوں نہیں؟ پسٹل کا کونا اس کی کنپٹی پہ پڑا۔ 1 2 کے بعد میں وقفہ نہیں دوں گا۔ اس کے چہرے پہ پتریلی فیصلہ کن کیفیت تھی۔ مولوی، نکاح پڑھاؤ۔ اگلے 5 منٹ کے بعد حبیبہ زوجہ محمد باقر بن چکی تھی۔ اب ہمارا نکاح پڑھائیے۔ وہ امینہ کے پہلو سے جڑ کے بیٹھا۔ امینہ نے چہرہ موڑ کر ایک خواب کے عالم میں اسے دیکھا۔ اتنی مشکل صورتحال میں بھی وہ ذرا سا مسکرایا۔ پھر ان دونوں کا نکاح بھی ہو گیا۔ اس نے میز پہ 2000 کے کئی نوٹ رکھے۔ کل سارے محلے میں مٹھائی بانٹنا کہ رات میں دونوں بچیوں کے فرض سے سبکدوش ہو چکا ہوں۔ وہ امینہ کا سرد ہاتھ مضبوطی سے تھام کر بنا پیچھے دیکھے باہر نکل آیا۔ امینہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مڑ کر حبیبہ کا چہرہ دیکھتی۔ وہ اسے لاہور لے آیا تھا۔ امینہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوتی رہی۔ وہ وقفے وقفے سے کہتا، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، میں آنے کے بعد سیدھا کریم کے گھر گیا، میں تمہارے ہاتھ کی بنی چائے پینا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ چوم کر کہتا، اگر میں نہ پہنچ پاتا تو؟ اس اگر میں پھنس کر وہ تمام رات آنسو بہاتا رہا۔ میں کریم کی فطرت سے واقف تھا، اس لیے بھاری رقم دے کر میں نے ایک بندہ اس کے پیچھے لگا رکھا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ تمہیں لے کر کہیں روپوش نہ ہو جائے۔ جو رقم امینہ کے عوض کریم نے وصول کی تھی وہ اس کا ذکر گول کر گیا۔ وہ اپنے محل نما گھر پہ اور شوہر کے دل پہ حکومت کرتی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے شہزادیوں سے بڑھ کر آسائشات دے رکھی تھی، مگر اس کی نگاہوں سے 18 سالہ حبیبہ کا چہرہ نہیں ہٹتا تھا، جس کی آنکھوں نے ابھی ایک خواب بھی نہیں بنا تھا کہ وہ حقیقت کی تلخ بھٹی میں جھونک دی گئی۔ وہ اس کے خواب میں آ کر روتی تھی۔ اس کی نیند ٹوٹنے پر مصطفیٰ بھی تمام رات جاگتا تھا۔ 1.5 سال بعد اس نے اپنی ایک دوست سے جو اسی گلی میں رہتی تھی حبیبہ کا حال احوال پوچھا تھا۔ اس کی دوست نے دوسرے دن پیغام دیا تھا کہ حبیبہ اس سے ایک بار ملنے کی منت ہاتھ جوڑ کر رہی ہے۔ اس کا پیغام سن کر امینہ تڑپ اٹھی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے گلی کے نکڑ پہ اتارا اور خود گاڑی میں بیٹھا رہا۔ حبیبہ کی حالت دیکھ کر اس کا دل خون روتا رہا۔ وہ اب 2 جڑواں بچیوں کی ماں تھی اور کسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی تھی۔ ان کے گھر بمشکل 3 وقت کی روٹی پکتی تھی۔ اس کا شوہر اپنی کمائی یار دوستوں پہ لٹا دیتا، مگر بیوی کے ہاتھ پہ پھوٹی کوڑی نہیں رکھتا۔ ان بچیوں کو کہاں سے دودھ پلاؤں؟ تمام دن بھوک سے بلکتی ہیں، میں صرف ایک کو ہی دودھ پلا سکتی ہوں۔ امینہ، میری ایک بیٹی تم لے جاؤ، ورنہ وہ بھوک سے مر جائے گی۔ وہ اچانک ہاتھ جوڑ کر بولی، ایک کا پیٹ بھرتی ہوں، دوسری کو بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ اگر ابا یہ گھر مجھے نہ دیتے تو میرا کیا بنتا؟ یہ بیچاری بے قصور ماری گئی۔ امینہ کی آنکھیں بھل بھل بہہ رہی تھیں۔ اس کے پاس جتنے پیسے تھے اس نے حبیبہ کو تھمائے۔
وہ خدیجہ خالہ جیسی تھی، شاید ان سے بھی خوبصورت۔ امینہ نے بچی کو اٹھا لیا۔ اور تمہارا شوہر؟ اس نے رک کر حبیبہ سے پوچھا۔ اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں تو ایک حادثے کی صورت اس پہ مسلط کر دی گئی تھی۔ اسے مجھ سے اور اپنی بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اسے گرمیوں کا وہ طویل دن یاد آیا جب امامہ ابرار اپنی بے سہارا یتیم بچی کو لے کر اس گھر میں آئی تھی، اور خدا ترس ختیجہ ان کے لیے ایک گھنی چھاؤں ثابت ہوئی۔ حبیبہ، میں راستہ سے پوچھتی رہوں گی، کسی چیز کی جب بھی ضرورت ہو بلا جھجک مانگ لینا۔ بچھڑتے لمحے وہ دونوں ٹوٹ کر روئی تھی، جیسے ان کی رخصتی آج ہوئی ہو۔ انہیں گھر واپس آئے 5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ تمام راستے امینہ وقفے وقفے سے بچی کو دیکھ دیکھ کر روتی رہی، اور وہ لب سختی سے بھیج کر گاڑی چلاتا رہا۔ وہ اسے گھر اتار کر کہیں چلا گیا تھا۔ وہ بھی قریبی مارکیٹ سے بچی کی کچھ ضروری چیزیں لے آئی۔ اس کی واپسی خاصی تاخیر سے ہوئی، اور وہ لاؤنج میں رکے بنا سیدھا بیڈ روم میں چلا گیا۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آیا تھا، وہ پہلی مرتبہ اسے یوں نظر انداز کر رہا تھا۔ اس نے بچی کو مالی کی بیوی کے سپرد کیا اور کمرے میں چلی آئی۔ وہ چت لیٹا تھا اور اس نے بازو آنکھوں پہ دھرا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں کا انگوٹھا اضطراری کیفیت میں ہل رہا تھا۔ وہ دوسری طرف سے آ کر بیڈ پر نیم دراز ہوئی۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے بات کرنے کے لیے ہمت جمع کی، کیونکہ اس کا خفا سا انداز اسے اندر سے ڈرا بھی رہا تھا۔ مصطفیٰ۔ اس نے اس کے بازو پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ کمرے میں امینہ کی مترنم آواز نے سکوت کو توڑا۔ دوستو، یہ تھا فرزانہ کھرل کا ناول کوئی عشق وقت غروب سا کا 14واں حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔